وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس میں چونکہ پہلی مرتبہ لفظ آل فرعون آ رہا ہے، تو جیسے بنی اسرائیل کی ہم نے پوری وضاحت کی، اسی طریقے سے آل فرعون کا مفہوم بھی معین کر لیجئے۔ فرعون یہ ایک طرح کا لقب ہے کہ جو مصری شہنشاہوں کا تھا، جیسے قیصر روم یا ایران کے لیے کسرا یا روس کے بادشاہوں کا زار، مختلف جو ہے یہ تبع، یہ متبابع رہے ہیں یمن کے، اسی طریقے سے فرعون۔ لیکن یہ وہی لوگ کہ جو اصل تھے مصر کے رہنے والے قبطی، باقی جو باہر سے لوگ آ کر حکمران ہو گئے تھے انہیں فرعونہ نہیں کہا گیا، یہ ان کا اسی لیے لقب نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید نے بھی سورہ یوسف میں کہیں لفظ فرعون استعمال نہیں کیا، وقال الملک کو کہا بادشاہ نے۔ یہ انہیں تاریخ والے بھی کہتے ہیں، یہ علیحدہ ایک تھا معاملہ، اور ان کو ہکسوس کنگز کہتے ہیں، چرواہے بادشاہ۔ آل کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ جو ہے ہمارے ہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس کو ایک مفہوم دے دیا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جو ہے وہ صرف حضرت علی کی نسل جو ہے وہی آل محمد میں شامل ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آل کا اصل جب لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے آل یعولو، اور آبا یعوبو سے یہ بہت قریب ہے۔ آبا یعوبو لوٹنا، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، جب سفر سے واپس آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آپ کی زبان پر الفاظ حمد ہوتے تھے اللہ کے شکر کے، اس میں آئبونا تائبونا، ہم لوٹ کر آ رہے ہیں اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے، یعنی گھر میں بھی گھر کے والوں کی طرف بھی آ رہے ہیں، اپنے رب کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ ہر وقت انسان کو توبہ کرنی ہے۔ تو آبا یعوبو آل یعولو، لوٹنا، اسی سے لفظ تعویل بنا ہے، کسی شے کے اصل مفہوم کی طرف اسے لوٹانا، یہ تعویل ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے میں تعارف قرآن کے ضمن میں تفسیر اور تعویل کے فرق میں اس لفظ کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو آل کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے تمام متبعین، منتسبین، جو بھی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں۔ بڑے بڑی شخصیتیں ہیں، بڑی ان کا مقام اور مرتبہ ہے، تو ان کے احباب ہیں، رفقا ہیں، ان کے اعوان و انصار ہیں، ان کے منتسبین ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، وہ سب کے سب اس کی آل شمار ہوں گے، جو بھی ان کے تابعین ہیں اور جو بھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اس معنی میں آل فرعون کا مطلب جو ہے وہ ہے فرعونی، فرعون والے، فرعون کے متبعین، فرعون کے لاؤ لشکری، فرعون کے قوم کے سردار، اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے بار بار۔ اور اسی لفظ کی سے در حقیقت نفی ہو جاتی ہے کہ آل فرعون سے مراد صرف فرعون کی نسل نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ تمام قوم جو ہے اس کے اندر جو ان کا وہ طبقہ تھا کہ جو سرداروں کا طبقہ تھا، ملاؤ جو ان کے سردار تھے، جو درباری تھے، اور جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار تھے، بڑے فوجی جو ہیں ان کے منصبدار تھے، ان سب کو آل کہا گیا ہے۔ اس سے لفظ جو ہے اس کے قریب یہ اہل، اہل کسی بھی شخص کے گھر والے جو ہے وہ اہل ہیں۔ یہ آل اور اہل ویسے تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی میں اہل و عیال والا جو لفظ ہے، آلہ یعیلو کا مطلب بھی ہوتا ہے عیال دار ہونا، اور اس کے اندر تنگ دستی کا مفہوم بھی ہے، اس لیے کہ جس کی زیادہ اولاد ہو جائے گی ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر معیشت کا بوجھ زیادہ پڑے گا، معاش کے لیے اسے زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، تو اعلیٰ یعیلو جو ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان میں جو جن کے مادے قریب ہوتے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے بھی ان میں بڑا قرب ہوتا ہے اور ان میں نسبت ہوتی ہے۔ تو آل فرعون سے مراد یہاں جو مصر کا اس وقت کا حکمران طبقہ تھا، یہ میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 200-250 یا 150-200 برس تو گزرے ہیں ان بنی اسرائیل کے مصر میں، بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش کے ساتھ۔ پھر وہاں ایک انقلاب آیا ہے جس کو آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں نیشنلسٹ ریولوشن۔ پھر وہاں کی جو اپنے قوم کے لوگ تھے انہوں نے پھر ان کا تختہ الٹ دیا حکومت کا، ہکسوس کنگز کی بادشاہی ختم ہوئی، ان کو وہاں سے مار بھگایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے جو ان کے مراعات یافتہ طبقات تھے جو سابقہ بادشاہوں کے، اب وہ معتوب ہو گئے، ان پر عتاب، لہذا وہاں سے پھر ان پر تنگی شروع ہوئی، سختی کرنی شروع کی گئی، اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی پرسیکیوشن، ان کو اپنے نوکر چاکر بنا لیا گیا، ان سے کھیتوں میں کام لیتے تھے، انہی سے یہ جو ہے تعمیرات کے اندر کام لیتے تھے، بیگار لیتے تھے۔ یہ سارا کام جو ہے اس کو آج کی اصطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہیں پر اس طرح کا کوئی اگر نیشنلسٹ ریولوشن آتا ہے تو
تو پھر سابقہ جو بھی حاکم تھے یا جو اونچے طبقات تھے ان کے خلاف ایک انتقامی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ دور تھا کہ جس میں جب انتہائی شدت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، قوم فرعون سے، فرعون کے سرداروں سے۔ ساما یسومو کہتے ہیں کسی کو پریشرائز کرنا، دبانا، جس کے لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر مستضعفین کا لفظ آیا ہے، جنہیں دبا لیا جائے۔ تو ساما یسومو کسی پر دباؤ ڈالنا، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، شدید ترین پرسیکیوشن کا تمہیں نشانہ اور شکار بنایا جا رہا تھا۔ یسبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بڑا ابتلا، تمہارے لیے بڑے شدید حالات تھے کہ جن میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا تھا۔ اس میں یہ جو ہے بیٹوں کا قتل کرنا، اور اس میں خاص طور پر لفظ جو ہے نوٹ کیجئے، یذبحون، یہ باب تفعیل ہے، اور تفعیل کے اندر تدریجن اور تھوڑا تھوڑا کر کے یا بار بار وقفے سے کسی کام کا کرنا، یہ اس کا ایک خاصہ ہے لازمی باب تفعیل کا۔ اور اس کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس قوم کو دبانے کا خیال کیا گیا تو یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، انہیں باقی بھی رکھنا ہے، ان سے خدمت بھی لینی ہے، انہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہے، استخدام جو ہے وہ مقصود ہے، تو انہیں ختم تو نہیں کر دینا۔ تو جیسے جیسے وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ قوم اب پھر ذرا پنپ رہی ہے تو پھر ان کے ایک نسل کو قتل کر دینا کہ اب فلاں وقت تک کے لیے جتنی اولاد ان کے ہاں پیدا ہو نرینہ، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو گویا کہ یہ اس قوم کی طاقت کو توڑنے کے لیے پے بپے وقفے سے اس قسم کے اقدامات ہوئے ہیں۔ اسی لیے یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر ڈالتے رہے تمہارے بیٹوں کو، یعنی یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ یہ پے بپے ہوا ہے۔ اور دو مرتبہ کا جو ہے اس قسم کا معاملہ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل قرآن مجید میں اشارہ ہے موجود، اور دوسری روایات میں تفصیل موجود ہے کہ خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ کوئی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو اس کے تخت کے لیے اور حکومت کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں وضاحت سے ہے کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اوحینا الی موسیٰ ان اقذفیہ، کہ اس کو اپنے بچے کو جب تک تو کوئی تمہیں اندیشہ نہ ہو دودھ پلاتی رہو، اپنے پاس رکھو، جب بھی کہیں پکڑ دھکڑ دیکھو کہ کوئی تلاشی ہو رہی ہے اور کوئی کارندے فوج کے پیادے آ گئے ہیں حکومت کے تلاشی لیتے ہوئے کہ کوئی بچے اس دوران میں تو پیدا نہیں ہوئے ان کے ہاں، تو اسے صندوق میں رکھ کر اور دریا میں ڈال دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور تمہارے پاس لوٹا کر بھی لے آئیں گے، رادوہ الیک، ہم لے آئیں گے واپس تمہاری طرف۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک تو اس موقع پر ہوا ہے۔ دوسرے خود قرآن مجید سے یہ ثابت ہے، سورہ اعراف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی ہے، دعوت نبوت اور رسالت، اور آپ کی دعوت جو ہے پھیل رہی تھی، اور اس سے کچھ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید آل فرعون کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دعوت حق ہے، اس کے لیے تو کوئی بیریئرز نہیں ہے، وہ نسل بیریئر نہیں بن سکتی، ہر نسل کے اندر کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا کچھ سرداروں نے، کچھ درباریوں نے کہ اے فرعون، کیا تو اس کو موسیٰ کو اسی طرح چھوٹ دیے رکھے گا؟ اگر تو نے اس کو چھوٹ دیے رکھی تو یہ تو تیرا دین بھی ختم کر دے گا اور تیرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ تو چونکہ اس کو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دو فرعون ہیں، اب جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ فرعون موسیٰ ایک نہیں ہے، جس کے گھر میں پرورش پائی وہ باپ تھا، اور اس کے بعد اس کے ہاں بھی بیٹا ہو گیا، اس وقت تک وہ لاولد تھا، اور اسی وجہ سے موسیٰ جس نے کہ پھر پالا ہے، جو فرعون کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ تحریم میں، تو اس نے بڑی اسی اپیل کے تحت کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، اندازہ اسے ہو گیا تھا فرعون کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسرائیلی ہے اور یہ اس طریقے سے اگر بچے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہی یہ بچہ بن جائے کہ جس کے بارے میں نے خواب دیکھا، جس اندیشے سے سینکڑوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ محبت بہت تھی حضرت آسیہ سے اسے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ یعنی ایک بیوی کی محبت جو ہے وہ بہت سے مطالبات منوا لیتی ہے شوہر سے،
تو مت قتل کرو اسے، قرۃ عین لی و لک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اس کے لیے اس کو ابھی چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا حضرت موسیٰ کو۔ تو پرورش پائی ہے اس کے ہاں، پھر اس کے ہاں خود ایک بیٹا ہوا ہے، اور وہ پھر بہت بوڑھا ہو گیا تھا وہ فرعون، تو اس نے پھر تخت و تاج سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے بیٹے کو حکومت سے ملوا دی تھی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں مدین سے، اور راستے میں پھر نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں اور حکم ملا ہے کہ جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، تو یہ دوسرا فرعون ہے بیٹا، اور یہ فرعون جو ہے یہ پلا ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور اسے انتہائی محبت تھی، جیسے کہ بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کو محبت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ سے بڑی طبعی محبت تھی۔ لہذا جب کہا گیا درباریوں کی طرف سے کہ اسے مت چھوڑے رکھو، موسیٰ کو موقع نہ دو، یہ تو تمہارے دین کو بدل دے گا، فساد کھڑا کر دے گا زمین میں، تو اس نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، یہ کیا ہے، بنی اسرائیل سے ہمیں اندیشے کی کیا بات ہے، ہم ان پر پوری طریقے سے قابو یافتہ ہیں، چلو شروع کر دو پھر دوبارہ قتل عام، قتل کر دو ان کے ہر بیٹے کو جو ان کے ہاں پیدا ہو، طاقت ہی نہیں ہوگی تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جو ہیں ادوار تقتیل کے، قتل کرنے کے، اس لیے کہ یہ لفظ جب آیا ہے سورہ اعراف میں بھی تو یذبحون ہی کی طرح وہاں بھی باب تفعیل کا صیغہ آیا ہے، یقتلون ابناءکم، باب تفعیل یہاں بھی تسبیح، یذبحون ابناءکم، وہاں بھی یقتلون ابناءکم۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو تو میں نے ہی آپ کے سامنے خود قرآن مجید کے حوالے سے ادوار گنا دیے ہیں کہ جس میں یہ حکم جو ہے عام کر دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بیٹا بھی پیدا ہو کسی بھی اسرائیلی عورت کے ہاں اسے قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے حرم میں بھی داخل کی جا سکیں گی، ہمارے ہاں نوکرانیوں کا کام بھی کریں گی، خدمت بھی کریں گی، اور ظاہر بات ہے کہ ان سے اندیشہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے کبھی کوئی تھریٹ بن سکے، کوئی خطرہ بن سکے۔ تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہاں ایک بڑا عمدہ نکتہ بیان کیا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے کہ نساءکم کیوں کہا ہے، بناتکم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اگر تو قتل کرتے بھی تو ظاہر بات ہے جیسے کہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے جو نوزائیدہ ہوتے تھے تو قتل کرتے، تو عورتوں کو قتل کرتے، بچیوں کو قتل کرتے، لیکن بچی کا معاملہ جو نوزائیدہ ہو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسا کہ لفظ نساء میں ہے، اس میں ان کی غیرت کی طرف در حقیقت جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہی بچیاں جنہیں وہ زندہ رکھتے تھے پھر وہی عورتیں بنتی تھیں، پھر وہی ان کے حرم میں بھی داخل ہوتی تھیں، انہی کے ہاں پھر جو ہے وہ کام کاج بھی کرتی تھی، تو گویا کہ اس طرح سے انتہائی بے غیرتی کا معاملہ تمہارے لیے ہو گیا تھا کہ تمہاری عورتیں جو ہے وہ اس طریقے سے اس حاکم قوم کے گھروں کے اندر چاہے تو وہ کام کاج کے لیے اور خدمت کے لیے اور چاہے ان کے حرم میں داخل کر لی جاتی ہوں گی جیسے کہ ہوتا ہے ظلم۔ تو یہ گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو لفظ بنات سے بات پورے طور سے نکھر کر اور اجاگر ہو کر نہ آتی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے بڑی ابتلاء اور آزمائش، تمہارے صبر کا بہت بڑا امتحان، تمہارے تحمل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ چونکہ میں نے یہاں عرض کیا ہے کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ تدریجاً وقفے وقفے سے کوئی کام کیا جائے، جیسے تنزیل اور انزال بار بار اس کا ذکر ہوا ہے، تعارف قرآن کے جو لیکچرز تھے ان میں بھی میں نے بیان کیا۔ تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے نازل کرنا، انزال ہے کسی شے کا دفعتاً نازل کر دینا۔ قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اور ان کا جو مفہوم ہے وہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ پر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بھی آیا ہے، اور اس کے اگلی آیت میں ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو گویا کہ باب تفعیل بھی نجیناکم من آل فرعون، اور انجیناکم، اور یہ ہے باب افعال، ہم نے نجات دی تمہیں۔ یہ دو الفاظ اور باب تفعیل اور افعال کے دو صیغے کیوں استعمال ہوئے، اس پر بڑی عمدہ گفتگو کی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے، اور ایک حوالہ دیا ہے ہیسٹنگز ڈکشنری آف دی بائبل، جو تحقیقیں ہوئی ہے اہل تورات نے بڑی تحقیقیں کی ہیں، ان کے تاریخی جو ہیں حوالے بھی دیے ہیں۔ تو اس کا کہنا یہ ہے، جو بھی آتھر ہے ہیسٹنگ جس نے کہ وہ کتاب لکھی ہے، کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مصر سے ان کے قافلے مختلف اوقات میں نکلتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قافلے جو ہیں ان کے آتے رہے، اور وہ اس طریقے سے یہ ایک دم نہیں ایکسوڈس ہوا بلکہ وقفے وقفے سے ہوا ہے۔ تو یہ بات واقعتاً اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس سے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ،
اس لیے جو ہے بہت ہی اجاگر ہو کر لفظ آتا ہے، فرق نمایاں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آخری پھر سب سے بڑا لشکر جو تھا بنی اسرائیل کا وہ تھا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ نکلا ہے، اور اس کے لیے انجیناکم کا لفظ آیا، وہ تو دفعتاً ہوا ہے، ایک ہی وقت میں پوری قوم بقیہ جو ہے اس کو لے کر حضرت موسیٰ نکلے ہیں۔ تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ بعین ہی یہی معاملہ تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو جب ہجرت کی اجازت ملی ہے تو پہلے جو ہے اجازت عام تھی، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ یثرب کی طرف ہجرت کر جاؤ، قافلے جاتے رہے، ایک ایک قافلہ جا رہا ہے، پھر کچھ لوگ جا رہے ہیں، پھر کچھ لوگ چلے گئے، خود آپ آخری وقت تک ایکسپریس اپروول جس کو کہا جائے، یعنی اجازت جو ہے صراحت کے ساتھ اس کے منتظر رہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہاں سے بھی ایسا ہی ہوا ہو کہ ایکسوڈس جو ہے وہ پہلے کچھ مختصر قافلے وہاں سے جیسے جیسے موقع انہیں ملا ہے وہ نکلتے رہے ہو، اور پھر آخری قافلہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلا ہو۔ ویسے اس میں میرا ذہن ایک اور بات کی طرف بھی گیا ہے، اور وہ یہ کہ جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر تفصیل آئی ہے، 7 معجزات ہیں جو آل فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دکھائے گئے۔ ویسے تو 9 ہیں معجزے حضرت موسیٰ کے، لیکن 2 معجزے تو وہ تھے جو ابتدا میں دیے گئے، اور جو کہ آپ نے جاتے ہی پہلے جو ہے فرعون کے دربار میں جب آپ پہنچے ہیں اور دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا سند ہے، تو وہ آپ نے عصا کا معجزہ اور اپنا وہ جو ید بیضا کا معجزہ، یہ تو دونوں اسی وقت جو دکھائے ہیں جب نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی وقت یہ دونوں معجزے عطا کر دیے گئے۔ لیکن بعد میں 7 اور ہیں، مختلف قسم کے عذاب آتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے پھر وہ ٹلتے تھے، کوئی عذاب آ گیا ہے، کہیں چیچڑیوں کا عذاب آ گیا ہے، کہیں میڈکوں کا عذاب آ گیا ہے، کہیں خون کا عذاب آیا ہے، کہیں ان کے اوپر قحط کا عذاب آیا ہے، تو مختلف قسم کے جو عذاب آتے رہے ہیں، اس سے تدریجاً آل فرعون پر حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ یہ موسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کا دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے، اور اس لیے یقیناً تدریجاً جو ہے ان کی پرسیکیوشن میں اور جو تشدد ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر اس میں کمی آئی ہوگی مجموعی اعتبار سے۔ تو گویا کہ وہ جو دباؤ تھا یسومونکم سوء العذاب، وہ دباؤ تدریجاً جو ہے اس میں ریلیف آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی شدت کے اندر کمی ہوئی ہے، اور پھر آخری نجات وہ ہے کہ جو پھر وہ ایکسوڈس جسے کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم جو ہے وہ مصر سے باہر آ گئی۔ بہرحال یہ نجیناکم اور انجیناکم، یہ 2 الفاظ آئے ہیں بہت قریب، اور قرآن مجید میں کوئی بھی فرق جو ہے لفظی وہ بغیر کسی بنیاد کے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس میں انسان غور کرے، فکر کرے تو اس کے بہت سے پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہ دوسرا معاملہ ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ پھاڑ دیا سمندر کو، یعنی سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا۔ یہ در حقیقت وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت معین کیا اور تمام جتنے علاقوں میں یہ آباد تھے وہاں اطلاع دے دی گئی، رات کے ایک وقت میں نکلو، سب کے سب پھر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ سب خفیہ طریقے پر ہوا ہے۔ فرعون کو جب پتہ چلا ہے پھر اس نے جمع کیے لشکر، اسے بھی جمع کرنے میں وقت لگا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے اسٹینڈنگ آرمیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، 10,000 منصبدار مختلف علاقوں کے اندر جو جاگیردار ہوتے تھے انہی کے پاس فوجیں ہوتی تھی۔ تو پھر جیسے کہا گیا کہ فی المدائن حاشرین، بھیج دیے گئے جمع کرنے کے لیے لوگ، اور وہ فوجیں جمع ہوئی، وقت لگا ہے، اور پھر اس نے تعاقب کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ ایک وقت معین پر پھر اپنے پروگرام کے تحت پوری قوم کو لے کر جب چلے ہیں، تو یہ جو راستہ ہے، ایک تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، 1300 قبل مسیح یا 1447 قبل مسیح۔ اب یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 1450 برس قبل یا 1300 برس قبل، بس یہ تقریباً اس کا ہے، ایگزیکٹ ڈیٹس کا تعین کوئی آسان کام نہیں۔ پھر جہاں تک راستے کا تعلق ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اور مختلف اس کی جو ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو کچھ ایک جو بات سمجھ میں آ سکتی ہے بنیادی طور پر، وہ یہ ہے کہ ایک راستہ تو ہو سکتا تھا مصر سے اور فلسطین کی طرف آنے کے لیے کہ جو بہت آسان راستہ تھا، وہ تو یہ جو غزہ سٹرپ ہے، آج کل تو یہ تمام چیزیں ہر شخص کے علم میں ہے، وہ نقشہ بارہا جو ہے اخبارات میں چھپتا رہتا ہے، غزہ سٹرپ جو ہے غزہ کی پٹی ہے،
یہ تو جو کہ میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے، بڑا سرسبز و شاداب بھی ہے، آباد بھی ہے، تو یہ آسان ترین راستہ تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس راستے پر چھاونیاں تھیں، اس راستے سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ بھولنے والی بات نہیں ہے، بلکہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت مدینے کی شاہراہ اختیار نہیں کی تھی، بلکہ جب آپ طائف بھی گئے تو عام راستے سے نہیں گئے تھے. وہ راستہ جو آج کل بنا ہوا ہے جسے طریق السیل کہتے ہیں، یہی راستہ اس وقت کا آسان راستہ تھا. ایسا تدریجن ہے وہ راستہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلندی بہت ہو جاتی ہے. وہ طریق السیل ہے. اور ایک ہے طریق الجبل، پہاڑی راستہ، وہ تو ابھی بنا ہے. اور اسی راستے سے حضور گئے تھے جب گئے تھے، اس لیے کہ اس پر کوئی آمد و رفت نہیں تھی. تو حضور جب گئے ہیں سن 10 نبوی میں، تو آپ نے طریق السیل کو چھوڑا اور وہ طریق الجبل اختیار کیا. اسی طریقے سے جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو جو شاہراہ تھی، ظاہر بات ہے کہ آپ کو معلوم تھا تعاقب ہوگا، پیچھا کیا جائے گا، لوگ تلاش میں نکلیں گے. تو بالکل اس کے برعکس جنوب کی طرف آپ گئے بجائے شمال کی طرف جانے کے. غار ثور جنوب کی طرف ہے، اور وہاں جا کر آپ نے 3 رات جو ہے قیام کیا ہے. پھر وہاں سے بھی نکلے ہیں تو جو شدید ترین راستہ ہو سکتا تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہے، عام راستہ اختیار نہیں کیا. اب جو سڑک بن گئی ہے مدینہ اور مکے کے درمیان، وہ وہی سڑک ہے کہ جس کو اب آج کل وہ کہتے بھی ہیں طریق الہجرہ. یہ وہ راستہ ہے، اس پر یہ ابھی بالکل ریسنٹلی سڑک بنی ہے، ورنہ پہلے راستہ جاتا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ وہ رابغ وغیرہ ہو کر، جدے سے ہو کر رابغ وغیرہ ہو کر. اب وہ طریق الجبل جو ہے طریق الہجرہ والا بن چکا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بھی قوم کو لے کر راستہ وہ اختیار کیا کہ جس پر نہ تو چھاونیاں تھیں نہ آبادی تھی، بیابان علاقہ، تاکہ اس میں یہ کہ تعاقب کا اور مٹ بھیڑ کا اندیشہ کم ہو. پھر اس میں یہ ہے کہ یقیناً کسی ایسے موقع پر ہوا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے اس کی بجائے جب وہ فرعون کا لشکر جو نظر آیا ہے کہ بادل اٹھ رہے ہیں گرد کے اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا لشکر آ رہا ہے، تو سامنے اب راستہ کوئی نظر نہیں آیا اور وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر جس کو کہا جا رہا ہے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا. اور بحر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ دریا کے لیے بھی آتا ہے، سمندر کے لیے بھی آتا ہے، یہ مشترک ہے. تو بعض ہمارے سابق جو دور کے مفسرین ہیں جو زیادہ جغرافیے وغیرہ سے بھی اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، پھر یہ کہ ابھی یہ تاریخی حقائق کے جشن کا علاقہ کون سا تھا جس میں کہ یہ بنی اسرائیل آباد تھے، یہ بھی ابھی پوری طرح روشنی میں نہیں آئے تھے. تو عام طور پر کچھ یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ دریائے نیل کو کراس کیا گیا ہے. حالانکہ دریائے نیل تو در حقیقت ان کے آباد جو علاقے تھے، ان کے جہاں یہ آباد تھے اس کے مغرب میں ہے، انہیں جانا ہے مشرق کی طرف. تو دریائے نیل کو عبور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے عبور کیا ہے. اب 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سویز کی خلیج آتی ہے، گلف آف سویز، اس کا کوئی تقریباً اوپر کا کنارہ، اوپر کی ٹپ جو ہے اس سے ذرا نیچے کراس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور سمندر کو وہاں اللہ نے پھاڑا ہے ان کے لیے راستہ بنانے کو. ایک رائے جو مولانا مودودی نے لکھی ہے، اور وہ اس دور میں چونکہ تحقیقات جو ہے تدریجاً اور اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے، تو وہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جہاں اب نہر سویز بنائی گئی ہے، یہ نہر سویز جو ہے یہ خلیج سویز جو نیچے سے بحر احمر کی جو کھاڑی آ رہی ہے وہ، اور ادھر سے وہ پورٹ سعید، اس پورٹ سعید کے اور خلیج سویز کے مابین کئی جھیلیں تھیں. انہیں بحیرات المرہ کہتے ہیں، بٹر لیکس. کسی زمانے میں غالباً یہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی یہ دونوں ملے ہوئے تھے، لیکن بعد میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ سمندر نے ریسیڈ کیا، پیچھے ہٹ گیا، تو یہ خشکی درمیان میں سے نکل آئی. لیکن جہاں ڈپریشنز تھے، جہاں نشیبی علاقہ تھا، وہاں جھیلیں بن گئی. اور یہ جھیلیں ہیں بھی بٹر لیکس اسی لیے کہلاتی، یہ سمندری پانی کی جھیلیں ہیں، اسی لیے وہ نمکین پانی ہے. عام اگر وہ ہوتی جیسی کہ دنیا میں جھیلوں کا تصور ہے تو وہ تو سویٹ واٹر ہوتا ہے، میٹھا پانی ہوتا ہے. جھیل کا پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی کے طریقے سے نمکین تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے ہی بٹر لیکس، اس لیے کہ یہ سابقہ سمندر کی جگہ ہے جہاں سے درمیان میں سے خشکی نمودار ہو گئی ہے. تو وہ ایک چین تھی بٹر لیکس کی، 1 2 3 درمیان میں خشکیاں تھیں. اس خشکی کو جو کھدائی کر کے اور ان لیکس کو ملا دیا گیا ہے جس سے یہ نہر سویز بنی ہے. تو مولانا مودودی کا کہنا یہ ہے، جو انہوں نے جو بھی سورسز ان کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ بٹر لیکس میں سے ایک بڑی لیک تھی جس کے کنارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، سامنے سمندر آ گیا اور وہ بٹر لیک آ گئی، اور ادھر جو ہے پیچھے وہ معلوم ہوا کہ اب تو وہ تعاقب کرتے ہوئے فرعون کا لشکر پہنچ گیا ہے.
تفصیل دوسرے مقام پر ہے. اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم نے تو کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، کوئی راستہ نہیں. جس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. اور جیسے کہ آیا ہے سورہ شعراء میں فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ضرب لگاؤ سمندر پر اپنے اس عصا سے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ سمندر پھٹ گیا. فلق کا لفظ جو ہے یہاں نوٹ کیجئے، جیسے فلق صبح وہ پھٹتی ہے تو فلق کا لفظ آیا ہے. یہ پوری تفصیل سے ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح جب گٹھلی پھٹتی ہے تو وہ فلق ہے. فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے اور دانوں کو پھاڑتا ہے جس میں سے کہ پھر پودا برآمد ہوتا ہے. تو فن فلقا باب انفعال ہے فلق سے، پھٹ گیا. فن فلقا سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور ہر حصہ، فرق کہتے ہی اسے یہاں تفرقہ ہو جائے اسے فرقہ وجود میں آتا ہے. تو ہر جز جو ہے، ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے بڑی چٹان ہو. گویا کہ یہ معاملہ جو ہے خالص معجزہ ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اور کوئی اس کی نیچرل توجیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت قرآن مجید کے سیاق و سباق سے، بلکہ سیاق و سباق نہیں، صراحت جو ہے الفاظ کی اس کے بھی خلاف پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اس دور میں بعض حضرات، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی کچھ رجحان اسی طرف ہوا، اور تورات میں نے دیکھا کہ تورات میں بھی یہ رجحان ہے. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بڑی تیز آندھی اللہ نے چلائی اور اس آندھی کی وجہ سے یہ وہ جو ہے سمندر پھٹ گیا. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ضرب جو ہے، عصا کی جو ضرب ہے اس کا نتیجہ ظاہر کیا گیا. اور سمندر جو ہے پھٹ کر ایسا نہیں ہوا کہ ریسیڈ کر گیا ہو، ہٹ گیا ہو، بلکہ یہ کہ پھٹ گیا ہے. مد و جزر کی بات یہ نہیں ہو سکتی جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کچھ اس قسم کی تعبیر کی ہے. یہ وہی ہے 20th سینچری یا 19th سینچری کا ریشنلزم جو سر سید احمد مرحوم کے ذریعے سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی اس کے کچھ اثرات پہنچے، اور بڑے بڑے لوگ بھی اس سے بالکل یا محفوظ نہیں رہے ہیں. لیکن میں نے اسی لیے چاہا، تورات میں بھی اصل میں چونکہ حوالہ اس طرح کر دیا گیا ہے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے حافظے سے، اس میں انسانی ذہن شامل ہو گیا ہے. گویا کہ یہ تصور دینا کہ ضرب سے، حضرت موسیٰ کے عصا کے ضرب سے سمندر پھٹا ہے اور معجزہ، اس کی بجائے انہوں نے تصور یہ دیا کہ بہت تیز ہوا چلی اور ہوا نے سمندر کو دھکیل دیا. جب سمندر کو دھکیل دیا ایک طرف تو راستہ بن گیا. لیکن قرآن نے وہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ جس کے بعد اب کسی اور تعویل کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں. یہ خالص معجزہ تھا، قدرت خداوندی کا ظہور. تو نوٹ کیجئے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، لفظ فرق جو ہے اس کو نوٹ کیجئے. اور یہاں جو اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، جبکہ ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے جدا کر دیا، ٹکڑے کر دیا. یہ فرق اس کو کہتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جبکہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے، تمہارے لیے راستہ بنانے کی خاطر. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اب دیکھیے یہاں باب افعال آیا ہے. یہ ظاہر بات ہے ایک ہی واقعہ ہے. یہ ایکسوڈس جو ہوا ہے یہ تو این ماس ہوا ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ نکل گئی ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، قوم فرعون کو، اس کے سرداروں کو، اس کے لائے لشکر کو. اس لیے کہ وہ جب پہنچا ہے وہاں اور اس نے دیکھا اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا شکار نکلا جا رہا ہے، تو یہ دیکھ کر کہ سمندر تو رکا ہوا ہے، تو اس نے بھی یہ سمجھا کہ ہم بھی اسی طریقے سے پار کر کے اور انہیں دوسرے کنارے پر جا لیں گے اور پکڑ لیں گے. لیکن یہ کہ عین جب مجھار میں درمیان میں آیا ہے تو پھر وہ دونوں کے دونوں حصے جو ہے وہ آپس میں مل گئے اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس میں بڑی ایک خاص کیفیت ہے. تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا. اس میں وہی انداز ہے کہ جیسے سورہ فتح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وَيَشْفِ صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان جو تھے مکے میں جنہیں ستایا گیا تھا، مارا گیا تھا، ہر طرح سے جو ایذائیں پہنچائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کے دلوں کو بھی ٹھنڈک جو ہے وہ نصیب ہو. اور ان کو ٹھنڈک اسی سے ہو سکتی تھی کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے سامنے جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے. جیسا کہ حضرت بلال نے خود قتل کیا امیہ ابن خلف کو میدان بدر میں، وہ بھاگنے کی فکر میں تھا اور حضرت بلال نے، وہی امیہ ابن خلف جو انہیں شدید ترین ایذائیں پہنچاتا تھا، پھر حضرت بلال کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کروایا اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا.
تو یہ بھی ہے کہ ان کی بھی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے کہ یہ قوم جو ہم پر ظلم کرتی تھی، تشدد کرتی تھی، ہمیں ستاتی تھی، یسومونکم سوء العذاب، اس کا حشر یہ ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے وانتم تنظرون، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے اس دشمن کو ہم نے غرق کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب کہ یاد کرو جب کہ ہم نے بلایا ایک وقت معین پر، وعدنا یہ باب مفعلہ جو آیا ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا معاہدہ ہو جانا، وعدہ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت معین کیا کہ اس وقت تمہیں اب کوہ طور پر پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے، اور وقت معین سے پہلے وہ پہنچ گئے جس کا سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، لہذا اس پر پھر ان کی ایکسپلینیشن بھی کال ہوئی ہے، وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ وقت معین سے پہلے کیسے پہنچ گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ تو انہوں نے پھر وضاحت کی، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ لیکن یہ کہ وہاں ایکسپلینیشن کال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جو جلدی کی ہے اس کا نتیجہ نکل چکا ہے، اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کیا ہے۔ بہرحال وہ ایک وقت معین کے لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے، وعدنا یہ وہی ہے باب مفعلہ، جب کوئی قرارداد طے ہو گئی وقت کی کہ اس وقت پہنچنا ہے۔ موسیٰ 40 لیلۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ یہاں پر اب پہلی مرتبہ آ رہا ہے قرآن میں، تو اسے نوٹ کر لیجئے۔ موسیٰ بن عمران، ان کی جو بھی جدید تحقیق ہے اس کے اعتبار سے 1520 قبل مسیح میں ان کی پیدائش ہے، اور 1400 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہے، یعنی یوں سمجھئے کہ 120 برس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور سب سے زیادہ تکرار اور اعادے کے ساتھ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے کر ذکر اتنی مرتبہ نہیں ہے قرآن میں جتنی مرتبہ حضرت موسیٰ کا ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے سیرت النبی کا۔ سورہ آل عمران میں اس کا کافی بڑا حصہ 60 آیات جو ہے وہ غزوہ احد سے متعلق ہے، تو یہ بھی ایک باب ہے سیرت النبی کا۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورا قرآن سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ اس تعویل کو اگر چھوڑ دیں تو سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے قصص القرآن، اس میں انہوں نے ہر نبی کے حالات پر جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں ان کی گنتی کر کے اس کا دے دیا ہے کہ ان کے حالات میں اتنی آیات ہیں، ان کے ذکر پر اتنی آیات، تو 555 آیات قرآن مجید کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 6,500 کے قریب تو کل آیات ہیں، تو 6,500 بھی ہوں تو گویا کہ 1/13 یا 1/12 قرآن ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ میں خاص طور پر آج کل اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگرچہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی تعداد 13-14 ملین سے زیادہ نہیں، 1.5 کروڑ بھی نہیں، لیکن یہ کہ جیسے جیسے اب حقائق منکشف ہو رہے ہیں، واقعتاً ہمیں خود یہ شعور نہیں تھا پہلے کہ کس طرز تسلط ہے ان کا اس وقت عالمی سیاست پر اور عالمی اقتصادیات پر۔ تعداد بہت تھوڑی سی ہے، قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے ذکر کیوں آیا ہے؟ ایک قوم تھی، تاریخ کی ایک صفحات میں گم ہو چکی، تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی، مسلمان 120 کروڑ اور وہ 1.25 کروڑ بمشکل، معلوم ہوا کہ 1 اور 100 کی نسبت ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو ہے تذکرہ آیا، حضرت موسیٰ کا اس قدر شان اس کے اہتمام کے ساتھ ذکر آیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے جیسے کہ احادیث سے ہمارے سامنے وہ جو پیشن گوئیوں والی روایات ہیں کہ قیامت سے قریب اور متصلاً قبل جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، تو یہ تو در حقیقت انہی 2 امتوں کی تاریخ بنے گی، دنیا کی تاریخ۔ ایک امت سابقہ بنی اسرائیل جن میں سے وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس کا ایک جو ہے ایک ابال آئے گا، اس کے اندر اس کی باسی کڑھی کے اندر اقتدار انہیں حاصل ہوگا، جیسے کہ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، جیسے بڑکے مار رہا ہے شمیر اس وقت، انہی میں ایک بہت بڑی شخصیت کا ظہور ہوگا جو ان کی مسیح بن کر آئے گی۔ وہ مسیح جو جن کی پیشن گوئیاں ان کے ہاں تھیں، وہ حضرت مسیح آ گئے آج سے 2000 سال قبل۔ اب آپ اندازہ کیجئے 1992 ہے تو 2000 میں کون سی کسر رہ گئی، لیکن یہ کہ ان بدبختوں نے ان کی تو نفی کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، اور انہیں جادوگر قرار دے کر، مرتد قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا اپنے بس پڑتے۔
تو گویا کہ ابھی وہ مسیح کے منتظر ہیں، ان کا مسیح ابھی آنا ہے، جس مسیح کی خبریں تھیں اور جس کا مصداق بن کر حضرت مسیح آ چکے 2000 سال قبل، اس مسیح کے وہ منتظر ہیں، اور وہ مسیح آئے گا۔ وہ مسیح نہیں آئے گا، اس کے نام پر ایک جھوٹا مسیح آئے گا، اسی لیے المسیح الدجال اسے کہا گیا، المسیح الدجال، وہ کہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا مسیح ہونے کا، اور اسی بنیاد پر یہودیوں کے اندر اسے وہ قدر و منزلت حاصل ہوگی، اور پھر ان یہودیوں کو جو عروج ہوگا۔ اور گریٹر اسرائیل احادیث میں موجود ہے کہ تقریباً وہی نقشہ جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ تو وجود میں آئے گا۔ مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں اور شکستیں ان کے ہاتھوں ہوں گی، بہت بڑی بڑی تباہیاں جو ہے خاص طور پر مسلمانان عرب پر آنی ہے ان کے ہاتھوں۔ پھر اصل حضرت مسیح کا نزول ہوگا، وہ حضرت مسیح کے جو ہمارے اور عیسائیوں کے مابین مشترک ہیں۔ انہوں نے دھوکہ صرف یہ کھایا ہے کہ ایک تو توحید کو تثلیث سے بدل دیا، عقیدت کے غلو میں، لا تغلو فی دینکم، اسی لیے کہا گیا کہ اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، غلو ہے، ورنہ حضرت مسیح کو مانتے ہیں وہ، لیکن وہ تثلیث میں انہیں اللہ کا الوہیت کا جز بنا دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ شریعت موسوی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح، لیکن وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سولی پر چڑھے، ان کا انتقال ہوا، پھر جس قبر میں انہیں رکھا گیا تھا ایک کیو میں، اسی میں وہ ریزریکشن ہوئی ان کی، وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو عیسائی بھی منتظر ہیں مسیح کے۔ اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ان سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے، کوئی اور شخص ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی۔ باقی یہ کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ آئیں گے۔ تو گویا کہ ریٹرن آف مسیح یہ تو مشترک ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے مابین۔ چنانچہ میں نے تو دیکھے ہیں بڑے یہ بمپرز کے اوپر بھی اور شیشوں کے اوپر بھی امریکہ میں یہ آپ کو سٹیکرز، جیزس از کمنگ، انہیں بھی اندازہ یہ ہو چکا ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ قرب قیامت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ اب ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جیسس از کمنگ، اس کے جو حضرت مسیح کا جو دوبارہ ورود ہے، نزول ہے آسمان سے، وہ قریب ہے۔ اور یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، بار بار اپنی گفتگو میں آج کل بیان کر رہا ہوں، اب یہ حالات کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے، یہ ایونٹس جو ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انفولڈ ہوں گے اور بالکل وہ نقشہ سامنے آتا چلا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اور بنی اسرائیل کا اس اہتمام سے اس لیے ہوا ہے کہ موسیٰ کی امت ہے یہ بنی اسرائیل، اور ان کو ابھی ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں، بالخصوص مسلمانان عرب کی پیٹھ پر جو عذاب کا کوڑا برسانے والا ہے وہ ان بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہوگا، اگرچہ اس کے بعد ان کی ایکسٹرمینیشن ہو جائے گی، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ شاید یہ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے اس سے زیادہ حسرتناک سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹوایا جائے، وہ قوم کے جس کے بارے میں جو میں نے آیات آج پڑھی ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم کہتے ہیں تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے۔ تو گویا کہ ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا جائے گا، اس سزا، اس جرم کی پاداش میں کہ جو ہم نے کی ہے، جو ہمارا حال ہے اسلام کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو اذ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون واذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، ہم نے 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے ترجمہ ہوگا، لیکن مراد جو ہے در حقیقت وہ 40 دن اور راتیں، یہ دونوں ملا کر ایک دن بنتا ہے، 40 دن رات کے لیے۔ اور اس کی تشریح آئی ہے ایک دوسرے مقام پر کہ وہ 30 جمع 10، چنانچہ وہاں فرمایا گیا سورہ اعراف میں کہ فتم میقات ربک 40 لیلہ، پہلے جو طلبی ہوئی تھی وہ 30 دن کے لیے تھی، لیکن شاید عجلت کی وجہ سے جلدی آ گئے تھے، شاید اس پر مزید کوئی تربیت کی ضرورت تھی، یا یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ایک مسلسل روزہ رکھوایا گیا، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تو انجیل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، 40 دن کا مسلسل روزہ حضرت مسیح علیہ السلام نے رکھا ہے، اور تب پھر حضرت مسیح کو انجیل عطا کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے بھی رکھے ہیں، اور جو آپ کی غار حرا کی جو بھی ریاضتیں ہیں، جو بھی آپ نے وہاں جو بھی تفکر و اعتبار ہے یا جو اور کوئی ریاضتیں ہیں، غور و فکر ہے، مراقبے ہیں، تو یہ گویا کہ تمہید ہوتی ہے کتاب عطا کیے جانے کی، یہ تیاری ہے، یہ ان کو جو خوش نصیب اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ خود اپنی جگہ پر یوں سمجھیے کہ جوہر قابل اور ہر اعتبار سے ایک نہایت ہی
اہل ہستی، لیکن یہ کہ مزید کتاب الہی کے تحمل کے لیے کچھ اور تربیت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس تربیت کے لیے 40 دن کی یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریاضت کرائی گئی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ۔ اب چونکہ اصل میں تفصیل یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیے جانے کی نہیں ہے، وہ تو دوسری جگہ پر، یہاں تو فرد جرم عائد کرنا جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ تو اصل ذکر ہو رہا ہے کس اعتبار سے، تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم نہایت ظالم تھے، یعنی بے انصاف تھے، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس لیے کہ ظلم کو قرآن مجید شرک جو ہے، شرک کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جیسے گناہ کی گناہوں نے یعنی جرم کا تم نے ارتکاب کیا۔ حالانکہ میں یہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ابھی سمجھیے کہ بالکل آغاز ہے ان کا، اور انہوں نے کتنے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے ہیں، کس طرح معجزانہ طور پر تو انہیں وہاں سے مصر سے نکال کر لائے ہیں۔ وہ جو 9 معجزے فرعون کو دکھائے گئے، ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے معجزے بنی اسرائیل نے بھی دیکھے۔ اس اعتبار سے کسی جگہ پر آج میں اس کا حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا، اس لیے کہ میری طبیعت آج کوئی ٹھیک نہیں رہی، لیکن یہ کہ یہ الفاظ بھی میں نے کہیں پڑھے ہیں تورات ہی کے، کہ اے بنی اسرائیل، تو وہ قوم ہے، تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، ابھی نبی تمہارے مابین موجود ہیں، ابھی تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، پے بپے معجزات دیکھ رہے ہو، تب تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، جیسے ہی مصر سے نکلے ہیں اور دیکھا مختلف قوموں کو کہ ان کے بت ہیں جن کا وہ اعتکاف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک کوئی ایسا بت جو ہے تراش دے، اور کوئی ہمیں بھی معبود ہو، ایسا محسوس، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اندیکھے خدا کے ساتھ لو لگانی مشکل ہے، کوئی نہ کوئی چیز خو گرے پے کرے محسوس کو، کوئی پے کرے محسوس سامنے نظر آئے تو پھر ہم بھی ذرا اعتکاف کر سکیں گے، تو کوئی ہمارے لیے بھی الہ بنا دے۔ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، جیسے ان کے بہت سے معبود ہیں، ایک ہمارا بھی معبود بنا دے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، لیکن یہ کہ پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ جو غیر حاضری ہے ان کی، اس میں انہوں نے، سامری نے وہ فتنہ اٹھایا اور بچڑے کی انہوں نے پرستی شروع کر دی۔ تو فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے یہ ظلم، یہ بے وفائی اللہ کے ساتھ، یہ گستاخی، اور جبکہ ابھی نبی موجود ہیں، صرف 40 دن کی غیر حاضری کا معاملہ ہے، تو بالکل وہ الفاظ جو ہے کہ تو اس چھنال کے مانند ہے جس نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ تو یہ در حقیقت ان واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے کہ جو ان کا کردار ہے، ان کی سرشت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اب یہی انشاءاللہ مضمون کل ہم مکمل کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفع